الحمد لله وحده سبحان اللہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یادگار اسلاف قابل عزت احترام حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب سیدہ مجدو مخدوم مکرم جناب حضرت مولانا عبدالرزاق صاحب ذی وقار سامعین دوستوں بزرگوں بھائیوں اور عزیز ساتھیوں اللہ رب العالمین نے اپنی خاص عنایت اور مہربانی دے نال دین دیاں چند گلاں باتاں بیان کرن اور سنن واسطے اپنے گھر دے اندر سانوں مل بیٹھن دی توفیق عطا فرمائی ہے الحمدللہ کسی دی ضد مخالفت دشمنی یا تعصب کی وجہ تو بیان کرنا مقصد نہیں بیان کا مقصد ہے کہ اللہ راضی ہو جائے دعا کرو کہ اللہ کریم اپنی رضا واسطے حق حق سچ سچ بولن دی توفیق عطا کرن تو بعد رب العالمین مینوں بھی اور تساں سارے دوستانوں اس دے اوتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے ترے دعاں اللہ دی توفیق نال عرض کرنیاں کہ جنہ ترے دعاواں دے بارے
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ ایسیاں ترے دعاواں کہ جس ویلے انسان زبان وچوں اللہ فوراً قبول کر گندا ہے۔ یہ ساری گفتگو دا خلاصہ ہے۔ جڑا اللہ اپنے نافرماناں دی سندا ہے وہ فرما بردار دی کیویں نہ سن سی۔ جڑا اللہ کریم برائیاں دی سندا ہے وہ اپنا دی کیویں نہ سن سی۔ الذمۃ علی من روا، حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک بت پرست بندہ 70 سال تک بت نو سامنے کھڑا کر کے تے یا سنم دا وظیفہ پڑھدا رہیا۔ اے بت اے بت اے بت، لیکن 70 سال تک یا سنم آکھن دے باوجود سنم نے اس نو جواب نہ دیتا۔ ایک نیوار بھلے کے نال یا سنم منہ وچوں آکھدے ہوئے بندے دی زبان وچوں یا سمد نکل گیا۔ رب العالمین نے فرمایا جی بندہ، فرشتے حیران ہو گئے۔ مالک کائنات جان بوجھ کے تا اس بندے نے یا سمد نہیں آکھا، بھلے کے نال منہ وچوں یا سمد نکل گئی ہے تے تو جی کر کے جواب کیوں پیا دینے؟ رب کائنات نے فرمایا فرشتو 70 سال تک یا سنم آکھا، سنم نے جواب نہیں دیتا، اج منہ وچوں یا سمد نکل گئی ہے۔ اگر میں سمد بھی جواب نہ دیواں تو سنم تے سمد دے درمیان فرق باقی نہیں رہنا۔ قرآن پاک دا ایک انداز سنو، بطرہ دعاواں تو سنا۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ آیت نمبر 60 سورۃ حامیم المومن، میرے سامنے 24واں پارہ۔ تواڈے پروردگار نے اعلان فرما چھوڑے ہے، تواڈے پالنہار نے اعلان کر چھوڑے ہے، داتا نے اعلان کر چھوڑے ہے کہ ادعونی استجب لکم۔ میرے پسینے دی خیر ہے، توجہ۔ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ تواڈے پروردگار نے اعلان فرما چھوڑے ہے، پالنہار دے دادا نے اعلان کر چھوڑے ہے، میں اللہ کریم دے سامنے ہاتھ پھیلائے کرو، میں اللہ دے سامنے دامن پھیلایا کرو، میں اللہ کریم ہی دی پکار کی دی کرو۔ پکار کرنا تواڈا کم ہے تے قبول کرنا میں اللہ دا کم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے، قرآن پاک دے انداز تو بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ دعوات مستجابات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ترے دعائیں ایسیاں کہ جن میں بندہ وہ دعا کرے دے اللہ کریم فوراً قبول کر گھندے۔ لا شک فیہم او
علیہ وسلم انہاں ترے دعاواں دے قبول ہون دے اندر وال برابر بھی شک نہیں ہونا چاہیے. او ترے دعاواں سنا رہی ہیں کیڑیاں ترے دعاواں کہ جس ویلے بندے دی زبان وچوں نکلدی ہن تے اللہ فوراً قبول کر ہندا ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت الوالد او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے جس ویلے والد دی زبان وچوں اپنی اولاد واسطے دعا نکلدی ہے اللہ اولاد دے حق وچ والد دی دعا فوراً قبول کر ہندا ہے. میرا تو ایمان ہے ذرا جا کے تسی دسنا ہے میرا تو ایمان ہے کہ آمنہ دے لال سچ فرمایا ہے. حالانکہ میں خیال اللہ دے محبوب ثلاثت دعوات مستجابات لا شک فیہن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے انہاں ترے دعاواں دے قبول ہون دے اندر شک نہ کرے. بے میری امت دے بندیو صحابہ کرام سنتے بہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان پہ فرمینے نمبر 1 دعوت الوالد. جس ویلے والد اپنی اولاد واسطے دعا کرے اللہ والد کی دعا اولاد دے حق وچ فوراً قبول کر گھندا ہے. اس وجہ سے میں چھوٹا جڑے تساں صاحب اولاد ہو ساڈیاں ماواں تے بہناں ساری گل بات سندیاں پئیاں میں صاحب اولاد لوگاں نوں گزارش کرن لگا چھوٹا نصیحت نہ کر سکدا منت کر سکدا اولاد نوں بد دعا نہیں کرنی. ہو سکدے قبولیت دا ٹائم ہوئے اللہ اولاد دے نوں جہان برباد نہ کر دے. ہن ذرا قرآن پاک وچوں مثال سنے اے میرے سامنے 23 سپارہ تے سورت دانا سورت صافات دیکھن والد اولاد واسطے کیویں دعا کی دیئے اللہ کریم نے کیویں قبول کی دیئے ہے. ابتدا سنے آیت نمبر 100 میرے سامنے کھلی ہوئی ہے رب حبلی من الصالحین. سورت صافات 23 پارہ آیت نمبر 100 میرے سامنے کھلی ہوئی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا میں کریں گے نا اے میرے پروردگار میں نو اپنے دربار وچوں نیک لڑکا عطا فرما. دوستو اللہ تعالی محبت نال چاہنا ہے اے زمین دیہڑے قیامت دے ساڈے حقیقت گواہی دے سی. حضرت ابراہیم نے بیٹا کہدے تو منگے محبت نال چل ڈھلے نہیں تھی نا بیٹا کہدے تو منگے اولاد حضرت ابراہیم نے کہدے تو منگیے. اللہ تو کیوں نہ منگے نا میرے مالک کی شان ہے. سورت حامی مشہورہ میرے سامنے 25واں پارہ تے آیت نمبر 49 سے 50 کھلی ہوئی ہے. فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء ذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر. آسمان و زمین دی سچی بادشاہی دا مالک صرف اللہ ہے. کدے بھی پرویز مشرف جرا اسمبلی دے اندر مکے لکھے نام دا صدا رہے نام اللہ کا. آسمان و زمین دی سترہ العالمین نے 4 بیٹیاں دے چھوڑیاں حضرت زینب حضرت رقیہ ام کلثوم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 2 بیٹے بھی اللہ نے چھوڑے حضرت قاسم تے حضرت عبداللہ جس نو طاہر تے طیب بھی آکھدے ہوندے نا. بیٹے بچپن ہی فوت ہی گئے. اللہ کریم تیری عجیب قدرت ہے 40 سال دی بیوہ وچوں اللہ نے 4 بیٹیاں تے 2 بیٹے نے چھوڑے ہے تے نہیں دیون تے آیا. کواری حضرت عائشہ نال نکاح ہوئے اللہ نہ پتر دیتا ہے نہ دھی دیتی ہے. مسئلہ سمجھ آ گیا جے اللہ کریم نو بغیر کوئی اولاد دے سکتا ہوندا تو آمنہ دلال حضرت
حضرت عائشہ دی جھولی خالی نہ رہن دینا اللہ تعالیٰ اونچا چاونے سارے دوستاں اولاد دے خزانہ دا مالک کون ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی بیٹا اللہ کریم نو منگے رب حبلی من الصالحین لیکن میری ماما بھی سنیں تے بہنا بھی سنیں حضرت عائشہ صدیقہ دی جھولی اولاد تو خالی رہیے حضرت عائشہ دی گود اولاد تو خالی رہیے آپ نے پڑھے حضرت عبداللہ ابن زبیر نو پتر بنا کے پالے لیکن حقیقی اولاد تو حضرت عائشہ دی جھولی خالی رہیے حضرت عائشہ اولاد واسطے کہیں دربار دا چکر نہیں کٹا کہ مسار دیا منتا نہیں ون کے منیاں کہ دربار دے ون کے منت منوتی نہیں چڑھائی کہ قبر دے چڑھاوے نہیں چڑھے حضرت عائشہ صدیقہ دا عقیدہ یہ ہے کہ آمنہ دلال اولاد نہیں دے سکتے تا کائنات وچ اور کوئی بھی اولاد نہیں دے سکتا اولاد دے خزانہ دا مالک کون ہے ساری امامہ دے بہنا حدیث پاک سنیں انہاں تک بھی دین اساں پہنچاونا ہے یہ تمہاری ڈیوٹی ہے میری ڈیوٹی ہے اللہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تو فارغ ہوئے سلام پھیرن دو بعد نماز تو فارغ ہو کے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر چلے گئے حضرت فاطمہ گھر کوئی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیران حضرت فاطمہ کی لے لگے ایمیں نازہ گزرے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کا نام گھرنا سوکھ ہے او اہل بیت کی تعلیم اہل بیت نو منن دا دعویٰ کرنا لے انہاں تک پیغام پہنچا ہوا اہل بیت کی سیرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بیٹی ٹھہر وائیاں اے پہلے دس کیڑے پاسے گئی ہمیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ جواب نے دیا نا ابا جان اے نال میرے گوانڈ وچ پڑوس دے اندر ایک بندہ فوت تھی گیا ہے میں اون دے گھر افسوس کرن واسطے گئی ہم ارمان کرن گئی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ مرن والے دی قبر تے دنوے گئی سوال سنائے مرن والے دی قبر تے دنوے گئی حدیث پاک مظاہر حق جلد ہکتے صفحہ 513 حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیں گے ابا جان میں مرن والے دی قبر دیکھی میں مائن سکتی ہم میں نے تو دی حدیث پاک یاد ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ زائرات القبور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جنیاں عورتاں قبرہ کی زیارتہ دے وینیاں انہاں عورتاں دے اللہ دی لعنت ہوئے میں کیویں قبر تے میں سکتی ہم ابا جان میں قبر تے کوئی نہ گئی میں تا مرن والے دے گھر گئی ہم افسوس کرن واسطے وارثاں دے کول آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ پہلے تا اے گل تے میری سنی ہوئے جنی عورتاں قبراں دی زیارتاں دے ویندیاں انہاں تے اللہ دی لعنت ہوئے اج ہور گل سنی نا جے تو مرن والے دی قبر تے گئی ہوندی تا تے فاطمہ جنت دی خوشبو بھی نصیب نہ تھی ویا اللہ اللہ محرم دا مہینہ ہوئے نامی نامی دی جہار ہوئے قبرستان بھرے پیغمبر آلتے ہوتا مرد واسطے قبرستان مننا جیس قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم زور القبور فإنها تذكر موتاكم وتزهدكم في الدنيا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے او مردو تساں قبراں دی زیارت دے گئے کرو تاکہ آخرت یاد آوے دنیا تو دونا دل ہٹ ونجے مرد واسطے قبرستان ونا جیسے عورت واسطے مسئلے گھر بہ کے دعا کیتی کرے
والد فوت ہو گیا ہے، خامد دنیا تو ڈر گیا ہے، بھائی دنیا تو رخصت تھی گیا ہے، اولاد دنیا تو چلی گئی ہے، عورت واسطے مسئلہ ہے، گھر کہہ کے انہاں واسطے دعا کرے۔ کل یہ سنانا چاہنا ہوں، حضرت شادی جھولی اولاد تو خالی رہیے، لیکن کہیں دربار دا ون کے چکر نہیں کٹا، کہیں دربار دے ون کے منت منوتی نہیں چڑھائی، چڑھاوا نہیں چڑھایا۔ حضرت صدیقہ دی جھولی اولاد تو خالی رہیے، مسئلہ سمجھ آ گیا ہے، اولاد خزانہ دا مالک کون ہے؟ ترے دعاں یہ پہلی دعا میں شروع کی تھی ہوئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا پہ کریں دینا، رب حبلی من الصالحین، اللہ میں نے اپنے دربار بھی جو نیک لڑکا عطا فرما۔ سرائکی دا جملہ سنے نونا دوستانو جنہیں میرے بات سنتے رہا میں انہاں دوستانو جملہ یاد ہونے کتیاں بچے کون ہے دیندہ جڑی ٹردی ہے لا کے قطارہ، مرغی نہ پیر دا ڈیوا بالے، بچے مل گئے بے شمارہ۔ کدیں تو سنٹھا ہوئے بھئی مرغی دے مرغہ میں دے پین کٹ 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 کٹو، فلانے دربار دے میں دے پین چوچا دی لوڑے، نہیں سوچے نہیں انسان بے زبان مرغی انڈا دے اتے بیٹھی ہوئی ہے، 21 دیوارہ واسطے جے کر کوئی سانا بچہ یا بچی مرغی نو چاہ کے دے بہت کھناوے نا، جلدی جلدی دانے کھا کے روٹی دا لکمہ کھا کے انڈا اتے بچ کے بہنے دیے، مرغی سانو سبق دے دی پئی انسانا میں اللہ نال معاہدہ کر کے بیٹھی ہوئیاں، جتنے تونی اللہ انڈا دی چون سے پیدا نہ کرے سی میں اللہ کا دروازہ نہیں چھوڑنا۔ حیوان تا منگنے رب تو، حیوان تا منگنے نہیں تھک گئے ہو، حیوان تا منگنے تے مشرک منگنے سب تو، حیوان تا منگنے رب تو تے مشرک منگنے سب تو۔ جیری رنگی ٹھنڈی نظرے کے سجدہ تھا، مرغی نہ پیر دا ڈیوا بالے، بچے مل گئے بے شمارہ، مچھیاں نو بچے کون ہے دے دا، بچے جن جن کرن بہاراں، حیوان تا منگ دے رب تو خاکی، تو تا در در کرے بے پکاراں۔ ابراہیم علیہ السلام بیٹا منگا، اللہ کریم فرمانا فبشرناہو بغلام حلیم، اساں بڑے حوصلے والے لڑکے دی خوشخبری سنا دیتی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جن میں پیدا تھے، یہ بھی قرآن پاک کا فیصلہ سنے ہے کہ حضرت ابراہیم نے جس ویلے اولاد ملیے، اولاد دی صرف چوٹیاں نہیں رکھوائیاں، ہتھاں دے اندر کڑے پیرا دے اندر زنجیر، خیر اللہ دے نام دیاں منتا منوتیاں نہیں من کے منیاں، دربارہ تے من کے دیکھا نہیں چڑھائیاں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی زبان تے کہرا جملہ ہے، اے میرے سامنے 13واں پارہ تے سورت نانا سورت ابراہیم آیت نمبر 39 میں کھولی ہوئی ہے۔ عرض کریں دن اللہ دے سامنے الحمدللہ وَهَبَنِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاء۔ یہ اللہ کریم نے میں نو بڑھاپے دے اندر تو بیٹے عطا فرمائے، حضرت اسماعیل بھی تے حضرت اسحاق بھی، کہ بلیری عمر وچ بڑھاپے وچ میں نو دو بیٹے عطا کروانا اللہ تعالی الحمدللہ۔ یہ عقیدہ ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل یہ بلے پیدا تھے، میں منزل دلیڑے پہنچ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے والد کی دعا اولاد دے حق کی چلا فوراں قبول کرے دے۔ جیرے لے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا تھے،
اجن رج کے ویکھنا ہی نصیب نہیں ہویا۔ اللہ فرمایا اپنے بیٹے نو دینی والدہ نو جنگل چھوڑاؤ۔ یہ نہیں آکھا کیوں اساں دا حجتہ کرے دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے نو اٹھایا، گھر والی حضرت حاجرہ نو نال لائے، روانہ ہو گئے۔ خدا کا قافلہ جو مشتمل ہے 3 جانوں پر، خدا کا قافلہ جو مشتمل ہے 3 جانوں پر، معزز جن کو ہونا ہے زمین و آسمانوں پر، چلا جاتا ہے جو تپتے ہوئے صحرا کے سینے پر، جہاں دیتا ہے ترجیح موت کو انسان جینے پر۔ پہنچے آج جتھا بیت اللہ شریف موجود ہے، حضرت اسماعیل نو حضرت حاجرہ دے حوالے کی دے، کھامن پیمن دا سامان بھی نال رکھے، تے حضرت ابراہیم فرمائے فی امان اللہ۔ حضرت حاجرہ حیران ہو گئی۔ میں جملہ سنے دا پیا سنے، جملہ سنو تے تڑپ پنجو میرے دوستو۔ حضرت حاجرہ پریشان ہو کے آنکھن لگی، حضرت ابراہیم لوگ تا اپنی عزتاں دی حفاظت کرے دن تے تساں جنگل ہی چھوڑ کے میں دے پے ہو، ایک ایک کرن لگے ہو۔ لوگ تا اپنی عزتاں دے محافظ بننے ہوندے نا، عزت دے تحفظ واسطے انسان جان دے ٹکڑے کرا چھڑے دے، تو ساویرانے دے اندر سانو چھوڑ کے میں دے پے ہو۔ اللہ فرمائے میرے خلیل زبان نال جواب دیون دی اجازت بھی نہیں، سامان کھاون پیمن دا حوالے کر کے جڑے حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹرن لگے، حضرت حاجرہ نے پریشان ہو کے پوچھے یہ کچھ دسی ویو اللہ امرک بہذا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرمائے میری دادی جان حضرت حاجرہ نے سوال کی دے، چلو حکایہ کر دسی ویو ہو جو میرے نال گل کوئی نہیں کرے دے، اللہ دے حکم نال چھوڑی رہندے ہو یا اپنی تھوڑی مرضی ہے؟ ایویں اشارہ کرے نام پیغمبر اپنی مرضی نال کم نہیں کرے دا، میں تو ہم چھوڑی بہنا اس ویران مقام تے اللہ دے حکم نال۔ وقت قربان کیوں نہ ویاں حضرت اما حاجرہ دے ایمان دے یقین تو فرماون لگیاں جی اللہ دے حکم نال سانو چھوڑی ویندے ہو تا ساڈا اعلان بھی سن گنو، اِذ اللہ یزینا۔ ساری سرکی دے اندر معنی ہوندا ہے میری سرکی والا ذوق جی اللہ دے حکم نال چھوڑی ویندے ہو بد چلے ونجو فی امان اللہ، اللہ ساری کنڈ کڈائی نہ لگن دے سی۔ یقین ہوئے تائیں ہوئے، ایمان ہوئے تائیں ہوئے، اللہ دے اعتماد ہوئے تائیں ہوئے۔ پاکستانی عورتوں دا کوئی یقین ہے؟ پاکستانی عورتوں دا کوئی یقین تے ایمان ہے؟ جیرا سونا جھنڈا نظر آئے سجدہ ٹھا، رنگین قبر نظر آئیے تو طواف شروع کر لیتا نے، اما حاجرہ کھن لگی صلی اللہ یزینا۔ ساری پنجابی نہ محاورہ ہے جتھاں پیروں نے اللہ دی طرفوں خیروں نے، فی امان اللہ فی حفظ اللہ، اللہ دے حوالے۔ اللہ کریم کدئی بھی سب شرمندہ دے رسوا نتھی منڈے سی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹرے ویندے نا، انہیں اوڑ جھاڑیاں دی نظر آ گئی نے، اللہ کریم دے سامنے عرض کرے دن میں ڈالا بولن دی اجازت نبی دیتی ٹوڑتے ویلے، ان یہ اجازت دے چا اس پاسے منہ کر کے دعا دا مگ گھنا۔
اللہ فرمائے اجازت اسے پاسے منہ کر کھڑوتے نا جرے پاسے حضرت حاجرت حضرت اسماعیل نو چھوڑیں اللہ نے حضرت ابراہیم دا درد دل قرآن پاک کے اندر نقل کی دے ہے سورت نانا سورت ابراہیم میرے سامنے 13واں پارا اللہ دے سامنے عد کھڑوتے کریں حضرت ابراہیم علیہ السلام اے سورت ابراہیم دے 13واں پارا میں کھولا ہوئے عرض کرے دے پین اور ربنا اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل أفئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون آیت نمبر 37 سورت ابراہیم 13واں پارا ان میں اپنی دلیل لیمن لگا ہاں والد دی دعا اولاد حق وچ اللہ قبول کر گھندے آئینے دلیل میرے بھائیوں حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا پہ کریں دن ند کریں دن ربنا ایسا دے پالنہار تے داتا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم اے میرے پروردگار اپنے بیٹے حضرت اسماعیل نو چھوڑی میں نا ایدی والدہ حضرت حاجرہ نو تھئی چھوڑی میں نا تیرے عزت والے گھر بیت اللہ شریف دے نیڑے چھوڑی میں نا اللہ اے جئی مقام تے وادی دے اندر چھوڑی میں نا غیر ذی زرع جتا ہی کھادا تیلا ہی نہیں کھاتا تا ہوئے جو پانی ہوئے آلہ تو آلہ مشینہ بھی آج تک مکے دی سرزمین جو پانی نہیں کڑ سکیاں پانی ہے تو صرف سمجھا جدید ترین مشینری نال مکے دی سرزمین میں جو پانی نہیں نکل سکا اللہ ویران جگہ دے چھوڑی وینا بیت اللہ شریف دے کول تے کیوں چھوڑی وینا ربنا لیقیم الصلاۃ اللہ اس وقت سے چھوڑی وینا تاکہ نمازہ دی پابندی کریں تے تیرا گھر آباد راوے اقبال کا درد دل سنا ہے اقبال آکے مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا مسجدہ بڑھ گئیاں تے ویران پہ نمازی کون دی تے جیرا بھول چوکے آوے گی ہے مسجد ویچ پردہ نماز کھلوتے تے دل دنیا لے پاسے اقبال آکے جو میں سر با سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے یہ آنے لگی صدا جو میں سر با سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے یہ آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں اول کا مسجدہ ویران تے جرے اے کھڑوتے تا دل کی دنیا ربنا لیقیم الصلاۃ اس واسطے حضرت اسماعیل نو چھوڑی وینا ایدی والدہ نو چھوڑی وینا جو تیرے گھر نو آباد رکھیں یہ نہیں کہ ملک بڑھوا ہیں زلفہ بڑیاں حد نکڑے گاٹے دے اندر موٹے موٹے منکیاں لیاں تسبیح علی اس واسطے نہ چھوڑی ویندہ لیقیم الصلاۃ جے یاری رب رسول والی بیاں یاریاں سب خواریاں نہیں جنہ یاری لئی ذات دے نال انہاں پردیاں بیڑیاں تاریاں نہیں جنہ موڑا در کولوں گیڈویں جہانیاں ماریا نہیں
جنہ کلمہ پڑھ کے عمل نہ کیتا انہاں چیتیاں بازیاں ہاریاں نہیں۔ اس وقت سے چھوڑی میں نا کہ نماز قائم کریں تے دل گھر آباد رہے۔ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات۔ لکھے والد اپنی اولاد واسطے دعا پیا کریں دے اللہ کریم لوگاں دے دل چنہ دا پیار تے محبت پا دے۔ اللہ کریم نے کعبے دے نال رامن والے لوگاں دا پیار آمن والے سارے ایمانداراں دے دل وچ بھر چھوڑے۔ میں پچھلے ہفتے حضرت سبھی میں اس بندے دا مکان ویکھے سبھی دے اندر میں اس بندے دا وہ بندہ بہت ہو گئے وہ دی اولاد ہے اس بندے دا میں مکان ویکھایا جے 77 حج 77 حج حیران ہو گئے سا لاؤ جیرے سارے میزبان انہوں نے دسا اگے میں جاننا ہوں انہیں مکان ہی دکھایا 77 اس دور تو کرنے لگا اللہ جس ویلے پیدل سفر ہو دیا 100 سال زیادہ اس بندے دی عمر ہوئی ہے اللہ تیری قدرت تو قربان ہو جا 77 حج کیٹن لیکن رجا نہیں ایسی محبت اللہ پا چھوڑی ہے۔ اسا ایک باری میں بڑا گناہگار ہوں اللہ کئی بار توفیق دیتی ایک باری مینا دے اندر ہسے خیمے ایک لاہور دا بزرگ سفید ریش آکھن لگا مولانا صاحب ایک دعا کا میرے واسطے کرو چاہ مینا ہے حج دے آئے کیلی دعا بابا جی آکھن لگا اے میرا 3واں حج ہے 29 پہلے میں کر چکا ہوں دعا کرو چاہ جتنے تک میری زندگی ہے کئی سال حج دا ناغا نہ تھی 3 حج پیا کی تھی کھڑوتا ہے لیکن رجا نہیں کیوں جو دل دی محبت ہے وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ۔ بڑی عجیب دعا ہی ہے اللہ میں اپنے بیٹے نو چھوڑی میں نا والدائنی نو چھوڑی میں نا انہوں نو میوے دے فروٹ نال مالا مال کر۔ عجیب دعا تو علی بھی چوجے خوش نصیب دوست حاجی عمرہ کیتا ہوئے دل حاضر کریں بڑا پیارا جملہ سنا لگا حضرت ابراہیم علیہ السلام میرے منگدے کھلوتے نا فروٹ منگدے کھلوتے نا اپنی اولاد واسطے کعبے دے نال رامنا لے لوگاں واسطے تے فروٹ تے میرے اتھا منگدے کھلوتے جتا پانی دا ایک قطرہ ہی کوئی نہیں میوے منگدے کھلوتے نا جتا پانی دا نام و نشان بھی اس ویلے کوئی نہیں ہے سمسم دا چشمہ بھی اللہ کریم نے جن جاری کوئی نہیں کیتا۔ عجیب گل ہے 2 چیزاں دے میرے دوستوں نے غور کر رہے ہیں منگدے میوے کھلوتے نا تے منگدے اتھا کھلوتے جتا کالے سیاہ پہاڑ دے پتھریلی زمین ہے خواہش بھی ویکھو تے مقام بھی ویکھو ذرا غور کرے علاقہ آباد ہوئے اس سے گودے دا ضلع ہوئے آس پاس باغ ہی باغ ہے اتھا بندہ میوہ دی گل کرے تو چلو ذہن منے دے ساڑھا علاقہ ہوئے بندہ کھجورہ دی گل کرے تو ذہن من دے لڑکانے دا علاقہ ہوئے ابرودہ دی بندہ گل کرے ذہن من دے ہر علاقے دا بڑا بڑا میوہ ہے سبحان اللہ حضرت ابراہیم اولاد واسے میوے منگدے کھلوتے نا منگدے میوے پین تے منگدے اتھے پین جتا پانی دا نام و نشان بھی کوئی نہیں اللہ دی تقدیر ہستی کھلوتی ہے جا کے بوے سبحان اللہ کھڑا ٹیم آئی یعنی مانتا دا ہو سی جا کے بامڑے ہے منگدے میوے کھلوتے نا منگدے پتھریلی زمین کھلوتے نا اللہ دی تقدیر مسکران دی پئی ہے میوہ نو نہیں دیکھنا جنگا نو نہیں دیکھنا ویکھنا اے منگن والا کونے تے دیون والا کونے میوے پہنچے کہ نہیں پہنچے اللہ دی قسم پوری دنیا دے اندر جرا میوہ پیدا ہوئے مکے دے اندر ضرور پہنچ دے اتنی لذت اتنا مزہ اپنے ملک چ نہیں ہوندہ اپنے علاقے چ نہیں ہوندہ جتنا مزہ مکہ شریف پہنچن نال میوے دے اندر بن میں ہے وجہ ہے پوری دنیا چو میوے ٹر دینا
جس ویلے مکے شریف دی حدود دے اندر پہنچ دینا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعائی نال رلوے دیئے وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا اپنی اولاد دے حق قبول کر دی۔ میرا دعویٰ ثابت تھی گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دینا ترے دعاواں ایسی ہی نا کہ جنہوں اللہ کریم قبول کر گھرنا ہے۔ نمبر 1 دعوت الوالد، والد اولاد واسطے دعا کرے اللہ ضرور قبول کرے دے۔ اولاد واسطے میوہ دی دعا کی تھی ہے قبول ہوئی کہ نہ ہوئی؟ جاؤ گی۔ نمبر 2 دعا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت المسافر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جرا بندہ مسافر تے پردیسی ہوئے ان دی دعا بھی اللہ ضرور قبول کرے نہ ہے۔ وہ تو دلیل میں قرآن جو لکھی ہے، دلیل میں حدیث کرے ہو، قرآن کی دلیل ہے، حدیث پاک میں اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نا مسافر دی دعا اللہ کی میں قبول کرے نہ ہے۔ 3 بندے نے دے پہن سفر دے، بخاری شریف کے اندر حدیث پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے طوفان آ گیا ہے، بارش آ گئی، جھکڑ دیا دھار چلنے لگی ہے، بچن واسطے پہاڑ دی غار دے اندر چلے گئے نا۔ اللہ کریم نے پتھر نو حکم دیتا ہے چھوٹی دورڑ ہے آگے غار دے منہ دے ہوتے بند تھی گیا ہے، زور لالا تھک گئے لیکن پتھر غار دے منہ تو ہٹکا نہیں پیا۔ آکھن لگے سالیاں طاقتاں مک گئیاں ہن اللہ لا ہیلا کرو۔ بندے دے اسباب مکمل اللہ یاد آ رہا ہے۔ پہلے بندے نو آکھانے کچھ دعا کر زندگی دے اندر کوئی نیک عمل کیتا ہوئی اسے عمل دا واسطہ اللہ کریم نو دے تاکہ اللہ ہی پریشانی دے مصیبت یوں سانو کٹ چھوڑے۔ اور پہلا مسافر دعا کرن لگے ہے، عرض کرے دے میرے پروردگار میں بھیڑاں تے بکریاں رکھیاں ہوئیاں ہن چراون واسطے انہاں نوں میں نہ ہن، جیرے ویلے واپس آواں انہاں دا دودھ کڈ کے پہلے والد تے والدہ نوں پلینا ہم بعد جبڑے بچہ دے گھر والی گنے نہ ہم۔ ایک دیوار میں پرے نکل گیا، جس ویلے میں واپس آیا کافی دیر ہو گئی، اللہ میں دودھ کڑ کے پیالے دے اندر پایا ہے، برتن پا کے والد والدہ دے گونیاں، اماں بھی ستی پئیے ابا ہی ستا پئیے۔ لفظ سنے حدیث پاک دے اللہ میں ساری رات پیالہ پکڑ کے کھلوتا ریا ڈودھالا، حدیث پاک دے لمحہ طلع الفجر، دھمی دا ٹائم تھی گیا ہے، صبح صادق تھی گئی ہے، میں نو گھر والی اکھدی رہ گئی ہے، او جو سم گئے سامو چلے، میں کہ نہیں پہلے والد والدہ دا حق ہے تو میں نہیں نیونا۔ اللہ ساری رات میں برتن لودھا لگن کے کھلوتا ریا، دھمی تھئیے والد والدہ اٹھے پہلے انہوں نے دودھ پیوائے، بعد اندر اپنے بچوں دے گھر والی نوں دیتے ہیں اللہم ان کنت فعلت ذالک ابتغاء وجہک ففرج ما نحن فی۔ اللہ کریم یہ عمل میں تیری رضا واسطے کیتے یہ عمل میں نے قبول جے کیتے اسے دا واسطہ ہی سنو خار بھی جو نجات عطا فرما۔ ہاتھ منہ تے پھیرے اللہ نے پتھر نو تھوڑا ہٹا دیتا۔ اسا کے پہ کرے دے تھلا لے ہو میں تھل دا ہوئی علاقہ جاننا، حضرت میں ہوئی علاقہ جاننا تھل دا سلا پکھر دے اندر کہ جتا ایک ظالم نوجوان نے اپنی بڑھڑی اماں نو کٹ پکڑوا کے تو سائے امید رکھی بیٹھے ہو سارے تے اللہ دی رحمت آنے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کا روکھا لگا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ شریف دا طواف کر رہے ہیں، ایک یمن دا رامن والا نوجوان سامنے آیا ہے،
ایک بڑھڑی مائی نو موڑیا دے جائے ہویا سا آکھن لگا حضرت عبداللہ ایک منٹ روک ونجو اے اپنی بڑھڑی اماں نو میں موڑیا دے جا کے بیت اللہ شریف دا طواف ادا کرے نا جس ویلے میں اپنی بڑھڑی اماں نو موڑیا دے سوار کر کے طواف بیت اللہ دا کرا چھوڑا اماں دا حق ادا ہو گیا کہ نہیں ہویا حضرت عبداللہ ابن عمر فرمائے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان جیرے ویلے تو اماں دے پیٹی جاویں اللہ نے تیرا جسم بنایا ہے روح پا چھوڑی ہے روح آمن دو بعد والدہ دے پیٹ دے اندر نے پہلو تبدیل کیتا ہے پاسا تبدیل کیتا ہے ایک باری پاسا تبدیل کرنال اماں نو جتنی تکلیف تھی ہے ساری زندگی موڑے دے چڑھا کے طواف کرا ایک پاسے بدلا منالی تکلیف دا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا اللہ سارے حالات کے بڑھ گئے اللہ بیان بندہ کرے دل کم دے دوجے بندے نو آنکھانے تو دعا کر دوجا پردیسی دے مسافر دعا بیا کرے دے آنکھاں لگو اللہ میں اپنی چچا ذات بہن دے ہوتے پوری نظر رکھے نا ہم ایک دیوار میں اس نو گناہ دی دعوت دیتی ہے اس میرے سامنے پیسہ دا مطالبہ رکھے ہیں اللہ میں دینار سونے دے جمع کر کے محنت مسوریاں کر کے انہیں سامنے رکھے تے جس ویلے گناہ دا ٹائم آئے میں نو آکھن لگی اتق اللہ ربا کا ساری دنیا تو لکے کھڑو دے ہیں اللہ کا دے دھا بھی آئی ساری دنیا نو پتہ نہ ہوئے مالک کائنات نو تا پتہ ہی اللہ تو ڈر ونیا اللہ جرنے تیرے نہ آئے میں ڈر گیا کب گیا میں کہ پیسے بھی تیرے ہوئے آج تو بعد میں غلط نظر تیرے تے نہیں رکھنی اللہ کریم اللہم ان کنتو فالتو صالح وتما وجہک ففرج اللہ ما نحن فی اللہ کریم اے تیری رضا واسطے میں کم کی دے گناہ لا ارادہ چھوڑ دیتے پیسے مجھے حوالے کر چھوڑے اللہ کریم میں نے مجھے عزت کا برا نہیں منگا یہ میرا عمل قبول کی تھی اس سے دعا صحیح سنوی پریشانی میں جو کٹ جس ویلے دعا مانگ کے فارے ہوئے دوجا پردیسی اللہ نے پتن اور تھوڑا ہٹا دیتا میں قرآن و حدیث سے سنے گا بھی ایک خواب سنے لو سچا خواب تعبیری سنو حیران ہو علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ بہت بڑی خوابہ دی تعبیر دے ماہر آج تو تقریباً کوئی 1300 سال پہلے ایک بندہ سامنے آیا ہے علامہ صاحب جی علامہ ابن سیرین فرمایا جی ایک میں نو خواب آیا ہے میں بڑے محتاط الفاظ بولن دا دی ہوں خیال کرے ذرا میں محتاط الفاظ بول رہے ہیں ذہن حاضر رہنا ہے ایک بندہ سامنے آیا کھن لگا حضرت میں نو خواب آیا ہے کہ میں اپنے نال لے گواٹھی دی کبوتری نو پکڑ کے اندے پر تروڑ سٹن ایک کالے رنگ دا کان اتنے تا خواب نے سسنا علامہ ابن سیرین دا چہرہ پیلا پٹھے آر تھی گیا ہے حرام ہو گیا فرمانے کے گلا سے اکھے کالے رنگ دا ایک کان میرے پچھلے پاسو گھر علی دیواری جو سوراخ کر کے اندر بڑھا ہے علامہ ابن سیرین دا ٹھٹا سان نکل گیا ہے فرمان لگے ہو بدبخت تیری خواب دی تعبیر ہے کہ تو نالا نجرہ تیرا گواٹھی ہے ان دی گھر والی نال پورا کرنے تے تیرا کالے رنگ دا نوکر تیری بیوی نال پورا کرنے ایک جملہ سنانا لگا دوستان دو جان دی عزت دی حفاظت کرو تاکہ اللہ تو دی عزت دی محافظ بنائیں تریجے مسافر ماکھانے تو دعا کر جان نکلنے سے دے تریجہ کھانا اللہ کریم میں نو مزدور دی ضرورت پہ گئی میں مزدور نو گھنایا باقی مزدورہ بھی مزدوری کی دیئے ہیں وہ تو مزدوری گھن کے تے ڈر گئے ہیں ایک مزدورہ کھانا گا میری مزدوری تھوڑی ہے
میں کہ پوری ہے، اس آنکھیں میں کم زیادہ کی دے، میں کہ مزوری تینوں پوری دینا بیاں۔ اللہ وہ ناراض سی کے چلا گیا ہے، میں انہی مزوری نو ضائع نہیں کیتا، کاروبار شروع کر دیتے ہیں، اللہ نے برکت پا چھوڑیے، کافی سارا اجڑ بن گئی ہے، گاواں دا بکریاں دا، کافی ساری مدت تو بعد واپس آئے، آکھن لگا اللہ دا بندہ میں بڑی مدت پہلے تیری مزدوری کی دی آئی، ناراض سی کے چھوڑ کے دے چلا گیا ہم، اور مدت تو بعد میں مصیبتاں دا مارایا بنایا، وہ مزدوری میں نو چلے ہے، میں آکے جیرے اجڑ نظران دے پین سارے تیرے مذاق تے نہ کر، کیوں میرے نال گپ کرے نے؟ میں کہ نہیں، یہ اللہ نے برکت با چھوڑی بھی، اے میرے پروردگار جے کر میں کوئی شیاں نہ دے دا میرا کرتا کچھ بھی نہیں سکتا، لیکن میں سب کچھ اندے حوالے کر چھوڑے، تے پورا دی کرنا سے میں ڈالا، اے میرا عمل قبول کی تئی، اسے دا واسطہ ہی سنو ہار وچوں نجات عطا فرما۔ تیجے مسافر نے ہاتھ منہ تے پھیرے، اللہ نے پتھر نو ہٹا دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے نا، والد دی دعا اولاد دے حقی اللہ ضرور قبول کرے نے، تے نمبر 3 مسافر دی دعا بھی اللہ ضرور قبول کرے نے۔ یہ بھی مسئلہ سمجھ آ گیا، بندہ نیک عمل کرے، اللہ کریم دے سامنے اسے عمل دا واسطہ پیش کرے تا جائے دے، اللہ میں نماز پڑھیے، نوافل ادا کی تے قرآن دی تلاوت کی دیئے تے قرآن دی گن واسطے، اے صدقہ خیرات کی تے قرآن دی گن واسطے، اے قبول کی دئی، اسے دا واسطہ ہی میری فلانی پریشانی حل کر، یہ جائز ہے۔ لیکن یہ مثال نہیں دے اللہ دے سامنے، چھتے چڑھنا ہوئے سیڑھی دو بغیر کوئی نہیں چڑھ سکتا، افسر نو ملنا ہوئے چپڑا سی دیاں منتاں کرنیاں پوندیاں نہ میرے بھائی، اے چوڑواں پارے تے سورت نہ ہی سورت النحل، اللہ کریم فرمینے فلا تضربوا للہ الامثال، آیت نمبر 74 سورت النحل۔ اے دنیا والیاں جھوٹیاں مثالاں اللہ واسطے بیان نہ کیتیاں کرو، ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ کا ہر شے جان دے تے تانوں کیڑا پتہ، آؤ قرآن پاک دا نام لکھاں، سورت دا نام سورت کاف دے 26واں پارہ، اللہ فرمانے والا قد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب الیہ من حبل الورید، آیت نمبر 16 سورت کاف 26واں پارہ۔ انسان کو پیدا بھی میں اللہ نے کیتا ہے تے میں اللہ بندے دے دل دے ارادے نہیں جاننا، افسر نو ملنا ہوئے چپڑاسی دی منتاں اس واسطے کرے دی ہیں، افسر نو پتہ نہیں ہوگا دفتر دے دروازے دے کون آیا کھلوتا ہے، کیرے کام نہ لائے، کیرے علاقے وچوں آئے، تاں چپڑاسی دیاں منتاں کرنیاں پوندیاں، اللہ فرمینے میں دل دے ارادے نہیں جاننا، اتھا چپڑاسیاں لیاں مثالاں دے من دی کوئی لوڑ نہیں، چھت پہ چڑھنا ہے سیڑھی ضروری ہے، چھت پرے ہوندی ہے اونچی ہوندی ہے تاں سیڑھی لاؤنی پوندی ہے، اللہ فرمینے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں اللہ دا بندے دی شہرت تو بھی زیادہ نیڑے ہاں، جرا اللہ شہرت تو زیادہ نیڑے ہوئے اتھا بندہ پوڑی کتھے لیسی۔ سرکی دے شاعر نے آکھا ہے مطلب لا الہ الا اللہ دا ہکو واحد لا شریکے، نال زبان اقرار کی تئی پر دل دی نہیں تصدیقے، دور بانانو روز پکارے دتائی چھوڑ جنا نزدیکے، سب گناہ مٹ ویسن خاکی نہیں مٹنی شرک دلی کے، دعوت الوالد والد دی دعا اللہ ضرور قبول کرے دے، دعوت المسافر مسافر دی دعا بھی اللہ ضرور قبول کرے دے، تے نمبر 3 قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المظلوم او کما قال النبی
اے ہم قرآن جو دلیل لیواں میرے سامنے 11واں سپارہ مالک کائنات دا قرآن کھلا ہے اللہ تیرے سمجھاون دیندا سو قربان ونیا سورۃ دا نام سورۃ یونس آیت نمبر 88 اللہ کریم فرمانے وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملأه زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم 70,000 بچہ دا قاتل ظالم فرعون اور عبدالرزاق صاحب میں اس دور ہی جملہ سنے در رہا تھے ہونی سنا رہا اے سورۃ القصص سے 20واں سپارہ مالک کائنات دا قرآن اللہ کریم فرمائے ان فرعون علا فی الارض سورۃ دا نام سورۃ القصص 20واں سپارہ فرعون بڑی سرکشی دے بدماشی کی مکہ مصر دی سرزمین وچ اللہ کریم فرمائے یسبح ابناہم ویستحیی نساءہم ظالم فرعون سرکش فرعون 70,000 بنی اسرائیل دے بچے قتل کر رہے بچوں تا قتل کروے دا ہے بچیاں نو کچھ نہیں آکدا بچے قتل کروے دا ہے موسیٰ علیہ السلام دی قوم دے بچیاں نو کچھ نہیں آکدا حضرت فرعون تا بچے قتل کروے بچیاں نو کچھ نہ کھا پر سارے دور دے ظالم فرعون نے جامع حفصہ دی بچیاں نو ہی معاف نہیں کیتا تو سکے سمجھ دو اللہ دی پکڑ تو بچ ویسی نا حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ پڑھتے ہونے تو مشو مغرور پر حلم خدا تو مشو مغرور پر حلم خدا تیر گیرد سخت گیرد مرتورا نہ جا اس کے تحمل پر کہ ہے بے ڈھب گرفت اس کی در اس کی تیر گیری سے کہ ہے سخت انتقام اس کا صحیح کیس اللہ دی عدالت ہی بھیج چھوڑے دنیا دی عدالت انصاف نہ کریں اللہ دی عدالت اللہ سخت بڑی انصاف ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بددعا کی لیے ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم پروردگار انہاں دے مالاں نو تباہ و برباد کر اللہ انہاں دے دلاں دے سختیاں سٹ اللہ آکڑی چاہ گئے نی دنیا داری دے غرور بھی چاہ گئے نی زیب و سینہ دنیا دی بڑی ملی ہوئی ہے بندے نو بندہ ہی نہیں سمجھ دے دو چار جیبی ٹکے آگئے بندے نو بندہ ہی نہ سمجھنا آئے اے میرے سامنے رب العالمین دا قرآن سورت دا نام سورت حامیم زخرف حوالہ سنے تے فرعون دی آکڑ بھی ہے اے میرے سامنے آیت نمبر 52 کھلی ہوئی ہے 51 تے 52 فرعون کھن دا ونادا فرعون فی قومہی قال یا قوم الیس لی ملک مصر وہذی الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون امن خیر من ھذا الذی هو مہین ولا یکاد یبین فرعون کھن لگا تکبر تے کڑی جاگے ظالم فرعون 70,000 بچوں دا قاتل اے میری قوم مصر دی بادشاہی میری مٹھی وچے ہے میری کرسی بڑی مضبوط ہے اے جڑا پانی چلدا پیا نہراں وچ اے میرے حکم نال چلدا پیا دوستو جڑے ظالم فرعون دا دعوی پانی میرے حکم نال چلدا پیا اللہ دی تقدیر ہستی کھلوتی ہے جڑے پانی نے بارے چلدا ہے میرے حکم نال چلدا پیا اس سے پانی دے اندر ٹوٹیاں دے دے کے غرق نہ کراں تا موسیٰ علیہ السلام دا خدا بھی نہ ہویا غیر کو غرق کرتا ہے دریا کی موج میں
موسیٰ کو پالتا ہے دشمن کی گود میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام دے بارے یہاں کھن گئے میں چنگا میں مانا کرا دل کم دے اللہ خاکم بدہن. موسیٰ علیہ السلام دے بارے کھن گئے انا خیر من هذا الذي هو مہین ولا يكاد يبين. لفظی مانا کرا دل کم دے آکھن لگا میرے مقابلے وچ مہین موسیٰ علیہ السلام دی رتی برابر بھی عزت نہیں. لفظی مانا نہیں کیتا میرا دل کم دے رتی برابر بھی موسیٰ علیہ السلام دی عزت نہیں. لفظی مانا بندہ کرے رسول نال محبت رکھن لگا دل کم ونجے. آکھن لگا موسیٰ علیہ السلام نو گل کرن دی دائی نہیں آندی. حضرت موسیٰ علیہ السلام جڑے بد دعا کی دیے پروردگار ربنا طمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم. اللہ مظلوم دی دعا قبول کر گھننا ہے تے نتیجہ کے نکلے ہے حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین. آیت نمبر 90. اس ویلے فرعون نو ڈبیاں نک دے منہ پانی بڑے سر تلے دے پیر ہوتے ہیں نعرہ مارا سا کھنگا من تو ہن میں ایمان قبول کرے نا. جے کو بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام دی قوم والے الہ دے مشکل کشا حاجت روا من گئے میں بھی کو مشکل کشا تے حاجت روا منے نا. اللہ دی طرفوں جواب آیا آنا ہن تکڑا تھی نا شاباش تکڑا تھی نا وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ. بڑیاں نافرمانیاں کیتیاں نہیں او ظالماں بڑا فسادی دے دہشت گرد بنا رہیاں ہمیں بڑے ظلم کیتے ہمیں. اللہ کریم نے ظالم فرعون ٹوبیاں دے عجیب قرآن دی گل سنا ہے. ہائے قرآن اللہ کریم فرمائے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً. مولانا عبدالرزاق سے قرآن دا بڑا عجیب انداز قانون دا ہے جیر ویلے بندہ پانی جو پڑ ونجے لاش تلے بہوے دیئے 3 دیاں بعد 4 دیاں بعد لاش اتے تر دیئے لاش تلے بہوے دیئے. اللہ فرمائے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ. ظالم فرعون میں اللہ تیری لاش تلے نہ پامنڈے سان مر گئے چیخاں مار مار ٹوبیاں کھا کھا نسایا تھی کہ مر گئے. اللہ فرعون دی لاش تلے نہیں پامنڈ تھی. دوستو دل حاضر کرے راضی آئی جے لاش تلے بہمیں دی موسیٰ علیہ السلام دی مظلوم قوم نو تسلی نہ تھی وہا پتہ نہیں فرعون مر گیا ہے کہ بچ گیا ہے. ہو سکتا ہے تر کے نکل گیا ہوئے. اللہ نے لاش اتے تار کے رکھیے لاش تردی رہیے تردی رہیے تردی رہیے. اللہ دے حکم نال پانی بھی چھل رہیے تے بہر کنارے تے سڑ گھتا سا تھی وجہ سے تے زبر نہ بنا مکہ خالق پیش چا پاوی. ملک صاحب چودھری صاحب خان صاحب تھی من سیر سیر تلنے ہوں دیئے تھی من سیر تے زبر نہ بنا مکہ خالق پیش چا پاوی. اون دی کہیں مخلوق تے ظلم نہ کر مکہ کار خدا داوی. دھن دولت رب کھس کے تیری مکہ در در تے پنواوی. اون دے کار غضب تو ڈر من خاکی شانا رب رحمت فرماوی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. میں اپنے بیٹے احسان واسطے دعا گو ادھے باقی دوست احباب نوجوان سارے انہاں محنت کی تھی ساری حاضرین انہاں کامیاب بنائے تھا تو سا دوست تشریف گنے اور اللہ خریم انہاں نوجوانہ دی محنت قبول فرما. اللہ انہاں کو علم نافع عطا فرما. مزید اللہ انہاں کو قرآن و سنت دی خدمت دی توفیق عطا فرما.
بیمار واسطے دعا کرو. حضرت فرما رہے ہیں جتنے باقی بیمار ہیں تھوڑے متعلقین میرے متعلقین اللہ سارے بیماروں کو شفا کاملہ نصیب فرمائے. پریشان حال لوگوں کی اللہ پریشانیاں دور فرماوے. جو حاجت مند ہیں اللہ انہوں کی جلد حاجات پوری فرماوے. حضرت مولانا عبد العزیز صاحب سارے بزرگوں کی نشانی اللہ انہوں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائم عطا فرماوے. اللہم وفقنا لإشاعة التوحید والسنہ. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم عاملنا بما انت اهله ولا تعاملنا بما نحن اهله. اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا وشفاء من كل داء. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.